السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل نور عائشہ انسٹیٹیوشن۔ اور آج ہماری جاگنے والی عبادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی انہیں قبول فرمائے، اور اب جو یہ 10 دن رہ گئے اس میں ہمیں اچھی عبادتیں اور خاص طور پہ ایسی عبادتیں جو اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کا درجہ حاصل رکھتی ہوں، وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ ہم سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اچھی عبادت جو ہمیں ان 10 دنوں میں لازمی کرنی ہے رمضان میں، وہ کیا ہے؟ وہ دراصل دعا ہے۔ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عین عبادت ہے۔ اور ہم دعا سے ہی دور ہیں، ہم دعا نہیں مانگ پاتے، ہم دعا سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی عبادت ہے، چلو یہ کام کر لیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سارے کاموں کو ایک ترتیب دیجئے، سیکوینس بنائیے، مینیج کیجئے، اور اس کے حساب سے پھر دعا کا خصوصی وقت نکالیے۔ 3 وقت ہیں جن میں آپ نے دعا چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ ایک افطار سے پہلے کا وقت ہے، ایک سحری کرنے کے بعد جو فجر سے پہلے کا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہمارا، وہ وقت ہے، اور ایک سحری کے بعد یعنی فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ وقت ہے۔ اس وقت دعا مانگیے، کثرت سے دعا مانگیے۔ 3 گھنٹے کچھ کریں نہ کریں آپ نے دعا ضرور مانگی ہے۔ رزق مانگیے، دولت مانگیے، آسانی مانگیے، عزت مانگیے، فراوانی مانگیے، جو دل چاہے اپنے رب سے مانگ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور ہمیں بس لینا ہے، ہمیں بس مانگنا ہے۔ تو آئیے آج بھی ہم دعا مانگیں گے اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل، آپ کی اولاد اور اصحاب پر صلاۃ و سلام بھیج دے۔ اے اللہ کریم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب اور مرتبے کی توفین جو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیری بارگاہ میں حاصل ہے، اور تیری اس محبت کے توفیل جو تجھے ان کے ساتھ، اور اس محبت کے صدقے جو انہیں تیرے ساتھ ہے، اور اس راز و نیاز کے واسطے جو تیرے اور ان کے درمیان ہے، میں تیری بارگاہ میں سوالی بن کر آئی ہوں کہ تو ان پر، ان کی آل اور اصحاب پر درود و سلام بھیج، رحمت نازل فرما۔ آمین۔ رحمت نازل فرما اے اللہ کریم، اب آپ کے ساتھ میری محبت میں اضافہ فرما، اور مجھے آپ کے حقوق اور مراتب کی معرفت عطا فرما، اور مجھے آپ کی اتباع یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، آپ کی بارگاہ کے آداب اور آپ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضری اور آپ کے دیدار سے شرف سے مشرف فرما، اور مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت سے سرفراز فرما، اور مجھ سے تمام رکاوٹوں، تعلقات اور واسطوں اور حجابات کو دور فرما دے، اور میرے کانوں کو آپ کے ساتھ کیے جانے والے دلکش خطاب سنوا دے، اور مجھے آپ سے ملاقات کی استعداد پیدا فرما، اور مجھے آپ کی خدمت کی استعداد بخش دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے والے درود شریف کو چمکتا، دمکتا، کامل، مکمل، طاہر، مطہر، منور بنا دے، اور جو ہر ظلم اور ظلمت، شک اور شرک، جھوٹ اور گناہ کو مٹا دے، اور اس درود شریف کو میرے لیے خلوص و ترقی کا سبب بنا دے، تاکہ میں اس کے ذریعے اخلاص اور تخصیص کے اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کر سکوں، اور یہاں تک کہ مجھ میں تیرے غیر کی عبادت کی صلاحیت ہی باقی نہ رہے، اور یہاں تک کہ میں تیری بارگاہ میں حاضری کے لائق ہو جاؤں، اور تیرے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاؤں، ادب اور سنت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے چمٹ اور لپٹ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اور سلام ہوں، اور میں ان کی بارگاہ برتر سے ہم وقت ہر زمانے مدد طلب کرتی رہوں۔ یا اللہ یا نور یا حق یا مبین، یا اللہ یا نور یا حق یا مبین، یا اللہ یا نور یا حق یا مبین۔ آمین اللہم آمین۔ اے اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں، ہمارے تمام مخلصین کے حق میں، ہمارے پیاروں کے حق میں، جو بیویاں یہاں دعا کر رہی ہیں ان کے ازواج کے حق میں، میرے زوج کے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول اور منظور فرما لے۔
جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو آفات ٹوٹ رہی ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ تکلیف غم الم کا سامنا ان کو ہے، اے اللہ ان سب کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں، اللہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی غیب سے مدد فرما، اپنے فرشتوں کے عظیم لشکروں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین اللہم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔